آج ہم بات کریں گے صحبت با اولیاء کے تحت، تصوف کی دنیا کے تحت صحبت اولیاء میں مسائل سلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک ذکر کیے ہیں، یعنی قرآن کریم کی وہ آیات نقل کیے ہیں اور اس سے استدلال کیا ہے کہ صوفیہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ان آیات سے کس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، یا جو ان کا طرز عمل ہے تو قرآن کریم کے آیات ان کی کس طریقے سے تائید کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي عَالِمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کرام کی ایک طرز عمل کا استدلال کیا ہے۔ جہاں تک اس آیت کے ترجمے کا تعلق ہے تو ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، آپ کے حمد و ثنا میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ہم اس خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو قالا، تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب خلافت منتقل کی تو کس چیز کو مدار بنایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب اپنی خلافت اور نیابت منتقل کرتے اس کو کی کیا چیز مدار بناتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خلافت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل کی ہے، مدار بنایا علم کو، علم اور فہم کو مدار بنایا، چونکہ فرشتے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی اور جو ہے وہ کائنات کی اشیاء کی چیزوں کے نام سکھلائے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ناموں کی حقیقت بھی سمجھ لی اور ان چیزوں کی حقیقت کو بھی جان کر اور نام بھی ازبر کر لیے، لیکن ملائکہ کو ان کے ساتھ ہی بٹھا کر سارا سبق پڑھایا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو گویا کہ علم و فہم میں جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام برتر ثابت ہوئے۔ تو علم و فہم میں چونکہ برتر ثابت ہوئے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نیابت ان کو عطا کی، اور یہی بات کہی تھی کہ انی عالم ما لا تعلمون، کیونکہ اللہ نے 3 جواب دیے ہیں فرشتوں کو۔ ایک حاکمانہ جواب دیا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں بنائیے، ہم گویا کہ تسبیح تقدیس کرتے ہیں اور ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو خون ریزی کرے گی، تو یہ حاکمانہ جواب انی عالم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یہ حاکمانہ جواب۔ لیکن حاکمانہ جواب میں تشفی بھی سامنے والی کی دل کی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو دوسرا حکیمانہ جواب دیا۔ حکیمانہ جواب یہ دیا کہ دونوں کا امتحان لیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساری چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو بھی سکھائے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب چیزیں سمجھ گئے، اور جب امتحان کے لیے پوچھا ہاں جی نام بتاؤ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فر سارے نام بتا دی، اور جب کہ فرشتے بھی وہ سارا سن رہے تھے لیکن وہ نہیں بتا سکے، کیوں کہ علم و فہم کا وہ مرتبہ نہیں تھا جو آدم کو حاصل تھا۔ تو یہ حکیمانہ جواب تھا کہ تفصیل سے واضح کر دیا کہ اس لیے ہم نے اس کو برتر رکھا ہے کیونکہ تمہیں وہ چیز سمجھ نہیں ہے، اس کو آ گئی ہے۔ تیسرا جواب ہے مشاہدانہ جواب۔ مشاہدانہ جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ملائکہ اترتے ہیں، لیلۃ القدر کے وقت میں اترتے ہیں، بڑی راتوں میں اترتے ہیں، عید تہوار پہ اترتے ہیں اور بندوں کو دیکھتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت اترتے ہیں، بندوں کو عبادت کرتے دیکھتے ہیں، اطاعت میں دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشاہدانہ جواب تھا، کیونکہ حاکمانہ جواب کے بعد تشفی نہیں ہوتی۔ جب حکیمانہ جواب دے دیا اور فرشتے لاجواب ہو گئے تو ابھی ایک کسک دل میں رہتی ہے کہ یار ہم نے تو چلو ٹھیک ہے ہم فیل ہو گیا اور یہ پاس ہو گیا، لیکن دیکھیں زمین پہ جا کے کرتا کیا ہے۔ اللہ کو جو اس سے توقعات ہیں
وہ پوری کرتا بھی ہے کہ نہیں، وہ میدان میں اتر کے پتہ چلے گا جی تو جب دنیا میں آ گیا آدم علیہ السلام، اس کی ذریت آباد ہو گئی، اب اس کی عبادت و طاعت میں جب لگ گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ واقعی وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہی فرشتے آسمان پہ جا کے کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، فجر میں گئے تو نماز میں تھے، عصر میں واپس آئے تو نماز میں تھے، لیل و قدر میں اترے تو جناب سب نمازوں میں کھڑے ہیں، کوئی ذکر میں کوئی عبادت میں۔ تو گویا کہ وہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ خون ریزی پھیلائیں گے، فساد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عملی طور پر اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ دیکھو عبادت طاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین جواب دیے ہیں، لیکن مدار خلافت اور نیابت کا علم اور فضل کو بنایا۔ علم و فضل میں چونکہ آدم علیہ السلام سب پہ فائق تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا نائب بنایا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت منتقل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ان کو عالم الناس کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم اور فہم والے وہ ہیں، بے شک کہ جس درجے کے علم و فہم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ کوئی دوسرا اس تک نہیں پہنچ سکا۔ یہی وجہ کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ گئی نصرت اللہ کی اور فتح ہو گئی، اب یہ جب سنا تو صحابہ تو خوش ہو گئے سارے، لیکن صدیق اکبر رونے لگے۔ لوگ صحابہ نے کہا آپ کیوں رو رہے بھائی، یہ تو خوشی کی بات ہے، فتح کے فیصلے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب یہ جوک در جو لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو میں کہ نہیں، یہ خوشی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ فسبح بحمد ربک وقت جو کہا، تو یہ جو کہا نا فاستغفر، کہ اب تسبیح کر، تقدیس کا، استغفار کر، کیا مطلب؟ فرمایا یہ اینڈ آف ٹائم جب ہوتا ہے اس وقت کے اعمال ہیں کہ یہ کیجئے، اب اللہ کے پاس پہنچنے کا ٹائم ہے۔ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، میں اس فرقت و جدائی کے صدمے میں رو رہا ہوں۔ اب یہ جو فہم تھا کسی کو حاصل نہیں تھا، سب خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو سورہ نصر نازل ہوگی، اللہ کی نصرت۔ اس لیے صدیق اکبر کو علم و فہم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول بلا فصل بنایا۔ بے شک پھر اسی ترتیب سے بھی آگے یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو چونکہ انبیاء میں بھی یہ سن علم و فضل، پھر مشائخ سلسلہ صوفیہ کرام جب آئے تو خانقاہوں کے اندر جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو تزکیہ نفس کرنے کے نتیجے میں اب آگے جب وہ نیابت منتقل کرتے ہیں تو اس میں بھی علم اور فہم کو مدار بناتے ہیں۔ دیکھتے کہ اس کے اندر علم و فہم میں سب سے زیادہ فائق کون ہے۔ مجاہدہ اعمال مدار نہیں ہوتا، ایک مرد مجاہدے بہت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، مجاہدے خوب کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مشائخ اس کو خلافت دے دیں۔ لیکن وہ جس کو علم و فہم حاصل ہے، جو ان تصوف کے اسرار و رموز کی گہرائی کو سمجھتا ہے، فرمایا کہ خلافت ان کو دیا کرتے ہیں۔ اور یہ صوفیہ نے گویا کہ اللہ کی بھی سنت یہ ہے، انبیاء کی بھی سنت یہ ہے، اسی سنت کے مطابق آگے نیابت خلافت کو بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، ان کی اتباع سنت، اتباع شریعت کا عالم یہ کہ بڑے بڑے صحابہ بھی پریشان ہو جاتے تھے ان کے ساتھ، یعنی وہ ایک وقت کا کھانا کھایا بس ختم، اگلے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا، دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ ان کے بعد جو درہم ہوتے سارے صدقہ کر دیتے تھے، اس کے بعد ایک درہم بھی شام کے لیے نہیں ہوتا تھا، جی۔ اور ایک لاٹھی لے کے پھرتے تھے بازاروں میں کہ جس کے گھر میں کھانا پڑا کا صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، ان کے گھر میں دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہو، تمہارے گھروں میں ڈھیر لگے پڑے۔ تو لوگ تنگ آ گئے، یار یہ بھائی اتنے اونچی استعداد تو ہماری نہیں ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری کا مجاہدہ دیکھو کہ ایک ایک یعنی نقش قدم ایسا ایسا انہوں نے اپنایا، لیکن فیصلہ اس پر نہیں ہوا، فیصلہ علم و فضل پہ ہوا۔ صدیق اکبر کو خلافت نیابت مل رہی ہے، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہیں بہت زیادہ لوگ پریشان ہوئے تو ان کو پھر مدینہ کے قریب ایک مقام پہ منتقل کر دیا کہ آپ یہ شہر کے اندر رہنے والے آدمی نہیں ہیں، آپ وہ دیہات کے اندر رہیں، جنگل میں، وہیں اللہ اللہ کریں۔ اور خود زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا ہی جو ہے مرے گا، اکیلا ہی اٹھے گا، اکیلا ہی رہے گا۔ اور وہی ہوا کہ وہاں پہ اکیلے ہی رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قافلہ وہاں گزرا، انہوں نے پھر جنازے کی نماز پڑھائی، اور وہیں اکیلی انہی کی خبر ہے کہ کل حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے تو اکیلی وہاں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔
اب مجاہد اعمال کا عالم دیکھو کیا ہے، جی لیکن خلافت اور نیابت نہیں پہنچی. تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم و فہم کی بنیاد پر اللہ نے خلافت نیابت دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ بھی علم و فہم کی بنیاد پر چلا، اور مشائخ سلسلہ اسی سنت کے مطابق آگے جب خلافت بانٹتے ہیں تو وہ مجاہد اعمال پہ نہیں بلکہ وہ علم و فہم پر، جب کہ ان کے اندر کوئی بدعملی ایسی نہ آئے اس شخص کے اندر کہ جو بدعملی گناہ کبیرہ کی حد تک پہنچے اور اس کے علم و فہم کے اندر نقص پیدا کر دے، تو وہ علم و فہم کی بنیاد پر ان کو خلافت دے دیتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ صوفیہ کے طرز عمل عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے. لہذا یہ کہنا کہ صوفیہ کرام کے اعمال و احوال جو ہے اس کے لیے قرآن حدیث میں کوئی دلیلیں نہیں ہیں، تو یہ آیت نمبر 30 جو ہے سورہ بقرہ کی، یہ نیابت و خلافت دینے کے طرز عمل پر بہترین دلیل ہے. جی ماشاءاللہ، زبردست، سبحان اللہ. حضرت اس میں یہ آبزرویشن دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض مشائخ سلسلہ جو تھے وہ خود عالم نہیں تھے، رسمی طور پہ انہوں نے عالم نہیں پڑھا ہوا تھا، علم نہیں پڑھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کو خلافت عطا ہو گئی تھی. تو حضرت ہم اس پیراڈاکس کو کیسے سمجھیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں علم و فہم، ان کو پھر کون سا علم حاصل تھا؟ کیونکہ انہوں نے فارملی تو کوئی علم حاصل نہیں کیا. بالکل اچھا سوال کیا کہ ایک ہے علم رسمی، جی جی، ایک ہے علم لدنی. علم رسمی تو جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، علم لدنی جو اللہ اپنا خاص فہم عطا فرما دیتے ہیں. اچھا اچھا، اس علم تو علم لدنی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس علم کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے فیصلے کرتے ہیں اور فہم ان کو نصیب ہو جاتا ہے. لہذا فہم صحیح کی وجہ سے وہ حق کو اختیار کرتے، باطل سے بچتے ہیں. سبحان اللہ. اس بنیاد پر ان کو خلافت دی جاتی ہیں کیونکہ وہ علم ان کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے. جی جی، بے شک، بہت زبردست.